ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف ہماری اصلاح چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ جس انسان کی عادات میں، اخلاق میں کمزوری ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ خود اپنے آپ سے پریشان ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جو لوگ اس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں وہ اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں، اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی جب اصلاح ہو جاتی ہے، جب وہ صبر جاتا ہے، اس کے اخلاقی رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے وہ خود سکون محسوس کرتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کی کرتے کا یا ویسٹ کوٹ کا ایک بٹن اگر کسی وقت ٹوٹ جائے تو پوری محفل میں کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بار بار توجہ اس کی ادھر جاتی ہے کہ یار یہ کبھی میں بدل کے آ جاتا، مجھے موقع مل جاتا۔ آپ کے چہرے پر تھوڑی سی بھی مٹی لگ جائے تو آپ کو بڑا پریشان کرتی ہے، بار بار انسان آئینے کی طرف بڑھتا ہے۔ دو ایک بوجھ بھی انسان کے ظاہری جسم پہ ہوں تو وہ بڑی اذیت کا باعث ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس کے اپنے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر انسان کے باطن پر بوجھ آ جائیں تو وہ بھی بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں بے چین ہوں، پتہ نہیں کیوں بے قرار ہوں، نہ جانے کیوں بور ہو رہا ہوں، تو وہ کہیں کوئی نقطہ آ جاتا ہے، وہ جو ایرر واقعہ ہوتا ہے وہ اس کے باطن میں کسی جگہ کوئی ایسی کمزوری آ گئی ہے، کوئی اخلاقی معاملہ بن گیا ہے جس کے سبب سے اپنی روحانیت میں یہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تربیت چاہتے ہیں۔ ایک ذرا سا زکام اگر کسی شخص پر ہو تو پوری طبیعت کو بوجھ کے نیچے لے لیتا ہے، آپ اٹھ نہیں سکتے۔ تو باطن پر اگر کسی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی انسان کو پوری طرح جکڑ لیتے ہیں۔ بیماری ایک ہی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، حسد کی ہو، عداوت کی ہو، بغض کی ہو، جھوٹ کی ہو، بددیانتی کی ہو، کوئی بھی ہو، اور بدعقیدگی کی ہو تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کی روحانیت کو پوری طرح جکڑ لیتی ہے۔ الجھتے لوگ، ٹوٹتے لوگ، بات بات پہ ناراض ہوتے لوگ، ہر جملے پہ غصہ کرتے لوگ، اور ان کی سوچیں بار بار بدلتی، صبح ارادہ کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام پروگرام بدل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اصلاح چاہتے ہیں، تربیت چاہتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی پیاس ہے، اپنی تربیت کی خواہش کرنا اتنی بڑی پیاس ہے کہ یہ ہر عمر میں برقرار رہتی ہے۔ یعنی سالوں جس آدمی نے کمائی کی ہے اور بڑا مال جمع کیا ہے، وہ بھی ایک مقام پہ آ کے کہتا ہے میں تھک گیا ہوں۔ اقبال جیسے لوگ بول پڑے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ عشق ملے، جنون ملے، بڑی ہو گئی باتیں کیلو کال کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اصلاح کی طلب رہتی۔ اصلاح کیسے ہو، اس میں پھر مختلف چیزیں ہمارے ہاں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ تقریروں سے واعظ و نصیحت بڑا اثر پڑتا ہے، لیکن وہ ایک خاص مقام پر جا کے تقریریں بھی بعض لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، بعض کے لیے وہ کانوں کی لذت کا سامان رہ جاتی ہیں، وہ اس سے حاصل کچھ نہیں کرتے۔ اذان سنیں۔ جی 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 ٹھیک ہے، ہونے لگ گئی ہے تو سن لیجیے۔ صلی اللہ صلی اللہ
اچھا آپ توجہ فرمائیے گا میری بات پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کی طلب رہتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو جائے, جو عادات ان کے اندر درست نہیں ہے وہ نکل جائیں. تو ایک تو یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے بڑا اچھا عمل ہے. ہمارے صوفیہ کرام وظائف کراتے, بعض اوقات مراقبے پہ بٹھاتے, کچھ وقت تنہائی میں اللہ اللہ کرنے کا کہتے, بڑا مؤثر ہے وہ بھی ذریعہ. لیکن جس طرح سے اب انسان تیزی کی طرف بڑھ گئے ہیں اور شارٹ کٹ کا راستہ اپنانے کا لوگوں کو شوق آ گیا ہے, اور پھر یہ کہ اسمارٹ فون نے اور دیگر چیزوں نے ہماری مصروفیات کو کچھ اور راستہ دے دیا ہے, تو کیا ایسا کریں کہ یار ہماری تربیت ہو جائے, اصلاح ہو جائے, ہم بدل جائیں, ہمارے اندر مثبت تبدیلیاں جلدی سے رونما ہو جائیں. تو قرآن مجید نے ایک نسخہ دیا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے نا تو تمہاری تربیت کا خدائی بندوبست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا. تم محسوس کرو گے کہ خود بخود تمہارے قدم نیکی کی طرف بڑھنے لگے ہیں, گناہ سے, بدی سے تمہیں خود بخود نفرت ہونے لگی. تمہارے مزاج کے اندر خیر کے جذبات تیزی سے ابھرنے لگے ہیں. اور کوئی بہت لمبا چوڑا فلسفہ نہیں, کوئی بڑی لمبی چوڑی الجھاؤ کی بات نہیں, اور اس پر بہت زیادہ اقوال کی ضرورت نہیں. قرآن مجید نے کہا 2 کام کرو, لیکن عملاً کرو, اپنے اوپر پوری طرح ان کو اپلائی کرو, پوری طرح غور کرو. صرف 2 کام, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلا کام یہ کرو, پیرا بٹھاؤ اپنے دائیں بائیں خشیت الہی کا. تمہیں ڈر ہو رب کا. ساری زندگی گزر گئی بندے راضی کرتے, ساری عمر گزر گئی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرتے, بہت سارے کام صرف اس لیے ٹھیک کیے کہ لوگوں کو وہ ٹھیک نہیں لگتے تھے, بہت ساری چیزوں سے ہم صرف اس لیے بچے کہ کہیں دنیا میں باعث سے رسوائی نہ بن جائیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور تمہارے گرد پہرا ہو خشیت الہی کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت روایات کا نام علم نہیں. تو کہ تمہارے پاس بہت ساری مرویات ہیں اور تم بہت ساری باتیں کرتے اور کثرت سے کیلو کال کرتے اور تم کسی کو بولنے نہیں دیتے, کثرت روایات والا عالم نہیں ہوتا, بلکہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے عالم وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے, جس کی بات پر اللہ کے خوف کا پہرا ہے, جو بے باکی کے نام پر اپنی مرضی لوگوں پر مسلط نہیں کر رہا, جو گفتگو میں واعظ و نصیحت میں قائل کرنے میں اپنی نفسانیت کے غلبے نہیں لے آیا. خوف خدا ایک بنیادی چیز ہے. ایک صحیح حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. سفید پہاڑ تھا بہت بڑا, یہ زیادہ توجہ سے آپ نے میری بات کو سننا ہے. تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں. حضور فرما رہے ہیں کہ پہاڑ کے برابر ہوں گی تو کتنی بڑی ہوں گی. پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے, لیکن اللہ ان کی نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا. تو فوراً صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ اتنی محنت اور اتنا بڑا ڈھیر نیکیوں کا جمع کیا اور اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا. تو حضور فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے, تنہائی میں گناہ کرتے تھے, ان کی تنہائیاں ناپاک تھیں, ان کا وقت تنہائی کے اندر ناپاکی میں گزرتا تھا. زندگی میں جب بھی کوئی کام کیا ہے, برس برسر مجلس کیا ہے. ایک دوست ایک دفعہ آ گئے ہمارے دیہاتی ماحول میں, اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں. اسٹیج پہ آ کے میرے کان میں کہا کہ آپ کو محفل میں بڑی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے تو آپ سفارش کر دیں, مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں چند شعروں کی حاضری لگوانی ہے.
تو میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے محبت سے کہا، میں نے کہا گھر تو حضور کی بارگاہ میں لگوانی ہے تو اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھو گے تو لگ جائے گی، اور اگر اس کے پیچھے کچھ مقاصد اور کار فرما ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان سے کہوں گا، پھر ان کی ثواب دید پہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملفوظ شریف ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک وہ ہوتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں نیک ہوں، میں بد ہوں، اچھا ہوں، برا ہوں، تو فرماتے ہیں کسوٹی ہے، فرماتے ہیں نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، جو اکیلے میں بھی سجدے کا ذوق رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر امت اصلاح چاہتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ سے ڈرے۔ دو ہی باتیں اس آیہ کریمہ میں بیان کی، ایک تو رب سے ڈرے، دیکھیں نا کتنا خوف ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو ایک تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہا کرو، سچ بولا کرو، تمہاری گفتگو اور تمہارے لب و لہجے کے اندر کبھی بھی کسی جھوٹ کی، کسی غلط بات کی آمیزش نہ ہو۔ امامہ باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، عظیم سنتیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت سب سے پہلے اور جو طریقہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آیا تھا وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ محبوب سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، سچائی کا طرز اختیار کرتے ہیں، تو میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے سیدھی بات کہی جائے۔ ایک بہت بڑے تاجر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر تجارت کی ہے اور بڑا مال کمایا ہے اور بڑا نام کمایا ہے، لیکن جب ہم نے آپ کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا ہے تو آپ کسی بڑے تاجر کے بیٹے نہیں، اور جب ہم نے آپ کی انویسٹمنٹ کو دیکھا ہے تو آپ جب گھر سے چلے تھے تو بڑے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ آپ نے کاروبار شروع کیا تھا، تو مارکیٹ میں ایسا کیا آپ نے کیا کہ پوری دنیا نے آپ کے سامنے مال بیچا اور پوری دنیا نے آپ سے سامان خریدا؟ کوئی ایک بات بتائیں۔ تو سادہ بندہ تھا، اس نے سادی بات کی، اس نے کہا میں نے زندگی میں نہ صرف ایک کام کیا ہے، میں نے اپنا اعتماد لوگوں کے سامنے قائم رکھا ہے، میں نے سچ بولا ہے، میں نے جو کہا ہے وہی دیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کا؟ دعوے اور ہیں اور اس کے جواب میں دلیل کچھ اور ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کس بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اعتماد کی بنیاد پر، لیکن اگر رشتہ کرتے وقت سینکڑوں جھوٹ اس میں پہلے سے شامل کر لیے جائیں اور ان کو اس قدر زیادہ بڑی بڑی باتیں سنا کے بیٹی والے یا بیٹے والوں کو قائل کیا جائے اور بعد میں وہ سارا ان کا اعتماد زمین بوس ہو جائے، کیسے وقت گزرے گا؟ اس قدر دلیری سے اور اس قدر عجیب رنگ میں امت مسلمہ دعوے کرتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ اور میرے عزیز آپ سچی بات کریں، آپ سیدھی بات کریں، آپ جو ہے صرف وہی کہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہو جائے، بعد میں دلیل مانگنی پڑے تو اپنے بھی بیچارے چھپتے پھریں کہ اس نے تو کچھ اور کہہ دیا تھا۔ آپ زندگی میں تھوڑی باتیں کریں پر جو کریں اس پر قائم رہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آئے۔ ہمارے استاد صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، تم نے جمعے والے دن ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ 2:15 بجے جماعت کھڑی ہوگی، کیوں ایسا کہا؟ تو حضرت کیا کہنا چاہیے تھا؟ فرمایا کہنا چاہیے تھا 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تاکہ تمہیں گنجائش ملے۔ تم نے مسجد میں کہا اور ممبر پہ کہا اور پھر 16, 17, 20 منٹ پہ جماعت کیوں کر آئی؟ آپ اپنا اعتماد، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے، حضور غوث اعظم کے مشائخ میں سے، اور بغداد شریف میں بڑا مزار شریف ہے آپ کا، اور آپ نے بڑی جد و جہد سے دین کو پڑھا۔ والدین مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ نے، اللہ نے طلب پیدا کی، ایک انفرادی مزاج کے صوفی ہوئے۔ تو ایک دن کچھ لوگ بغداد کے جمع ہو کے آئے، عرض کی حضور ہمارے لیے دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، بڑی تکلیف ہے، جانور بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ میری خانقاہ کے بالکل سامنے ایک کریانے والا ہے،
گھی بیچتا ہے، گڑ بیچتا ہے، صبح منڈی جا کے سبزی لاتا ہے، وہ بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ، بارش ہو جائے گی۔ لوگ کہنے لگے حضرت وہ تو ہم میں سے کئیوں کا کلاس فیلو ہے اور کئیوں کا رشتہ دار ہے اور کئیوں کا محلے دار ہے، تو ہم نے تو اسے کبھی، کیا رات کو تنہائی میں آتا ہے تہجد میں؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے دعا کرا لو اور پھر اس دعا کا اثر دیکھو اور اس کے بعد آنا، پھر بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس سے کہا کہ دعا کر دیں، تو وہ کہنے لگا میں دعا کروں گا، میرے اور تمہارے مشترکہ شیخ ہیں، حضرت سے دعا کرائیں۔ انہوں نے کہا ہے آپ کریں، تو کہنے لگا مجھے تو دعا کے لفظ بھی سیدھے کہنے نہیں آتے، حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کہا حضرت نے فرمایا ہے کہ آپ سے دعا کرانی ہے۔ اس نے کہا شیخ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر کر دیتے ہیں، کسی وجہ سے کہا ہوگا نا۔ سیدھے سادے دو جملے گاہک کھڑے ہیں، کہا اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں، تیرے بندے نے بھیجے ہیں، کہتے ہیں تو دعا کر دے، میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اپنے بندوں کی قحط سالی ختم فرما۔ کہتے ہیں پوری طرح ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ کالی گھٹائیں چھا گئیں، زور کمی برسا۔ لوگ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں گئے، کہا حضرت ہمیں بھی اس بندے کے بارے میں کچھ بتائیں، ماجرا کیا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ بہت دیر تک تسبیحات پڑھتا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ رات کو تہجد میں اٹھ کے آتا ہو، ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، پر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے 30 سال ہو گئے، ہونے لگیں گے۔ میری طرح کے بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ جناب 4 5 6 لوگ آپ کو جانتے ہیں، 2 4 جگہ آپ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، تو میری طرح کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی، آپ کو پتہ نہیں میں دوپہر کہاں تھا، شام کہاں تھا، رات، کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اصل بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ توفیق الہی ہوتی ہے کہ رب کریم کسی کو اپنی طرف مائل کرے۔ محنتوں